السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں محمد کیف اشرف، ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے اسلامک سوالوں کے کچھ جوابات اس چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا سکیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کی بات سننا اور اس کو سن کر آگے تک پہنچانا ثواب جاریہ ہے۔ اگر آپ بھی ہم سے کسی مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا آپ کو بھی اگر ہم سے کوئی سوال جاننا ہو دینی مسائل میں، تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی ہم آپ کے اس مسئلے کا جواب ویڈیو کے ذریعے یا کمنٹ کے ذریعے آپ تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم کچھ سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے ان سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ وضو کے بعد مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنا سنت کے خلاف ہے۔ وضو کے بعد ترنت سنت پڑھیں، اور اگر جماعت کا وقت ہو چکا ہو تو جماعت میں شامل ہو جائیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس کے بعد سنت کی ادائیگی کیا کرتے ہیں، تو ایسا کرنا میرے آقا کے سنت کے خلاف ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہونے کے بعد ترنت آپ سنت کی ادائیگی کر لیں، اور اگر سنت کا وقت نہ بچے اور جماعت آپ کی کھڑی ہو چکی ہو تو پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیں۔ محترم ناظرین، جو دوسرا سوال ہم تک پہنچا کہ کیا وہابی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو محترم ناظرین اس کا جواب یہ ہے کہ وہابی، دیوبندی، شیعہ یا کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا شخص امام ہو، اور اگر آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 593 پہ لکھتے ہیں کہ وہابی کے پیچھے نماز باطل ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہو کاروبار کے غرض سے جہاں اہل سنت والجماعت کی کوئی مسجد نہ ہو، تو ایسے حالات میں وہ شخص کیا کرے؟ تو محترم ناظرین، ایسے حالات میں وہ شخص اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہو تو جماعت کے بعد وہ اپنی نماز ادا کرے، اور اگر جمعے کا دن ہو تو جمعے کے تعلق سے بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کی بھی نماز آپ کسی بھی وہابی یا دیوبندی امام کے پیچھے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کے حوالے سے۔ اور اگر شخص اپنی نماز ادا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ محترم ناظرین، ایک سوال اور ہم تک جو ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز میں ہر رکن میں نظر کہاں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیام میں جو کھڑے ہوتے ہیں لوگ، تو اس وقت ہماری نظر جو ہے جہاں سجدے کی جگہ ہے اس جگہ ہونی چاہیے، اور دوسرا رکن جو ہے رکوع ہے، دوسرا رکن رکوع ہے، رکوع میں ہماری نظر ہمارے پیروں کی طرف ہونی چاہیے، اور تیسرا جو رکن ہے قومہ، یعنی جب رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد جو ہماری نظر ہونی چاہیے وہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، اور چوتھا جو رکن ہے وہ ہمارا سجدہ ہے۔ سجدے میں جو ہماری نظر ہونی چاہیے وہ ناک کی طرف ہونی چاہیے، اور جو پانچواں رکن ہے، پانچواں رکن جو ہے وہ قاعدہ ہے، قاعدہ میں ہماری نظر جو ہے ہماری گود میں ہونی چاہیے۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ میں اس کی تشریح کے لیے ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں۔ جب ہم نیت باندھتے ہیں اور نیت باندھنے کے بعد جب ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مٹی سے بنایا ہے، اور اسی مٹی میں ہمیں جا کر کے مل جانا ہے۔ محترم ناظرین، اب آ جاتے ہیں رکوع کی طرف۔ اب رکوع میں ہمیں اپنے دونوں پیر کے درمیان میں دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری روح قبض کروائے گا فرشتوں کے ذریعے، تو ہماری جو روح نکالی جاتی ہے وہ روح ہماری پیروں کے انگوٹھے سے کھینچ کر کے نکالی جائے گی۔ اس وجہ سے نماز میں رکن جو آتا ہے رکوع کا، اس میں ہم اپنے پیروں کے درمیان میں دیکھا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سجدہ جب ہم کرتے ہیں
تو سجدہ کرنے کے بعد ہماری جو نظر ہونی چاہیے وہ ناک کی طرف، اور ناک کی طرف نظر ہونے کی وجہ بھی ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے اور جب قبر کی منزل طے کرنے لگیں گے تو قبر میں جانے کے بعد جو سب سے پہلے ہمارا جسم جو ہے ضائع ہونا شروع ہوگا وہ ہماری ناک کی طرف سے ہونا شروع ہوگا۔ آج ہم اس دنیا میں بہت اپنے آپ کو ناک والا سمجھا کرتے ہیں کہ آج ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ ہم اپنی ناک پہ فخر کرتے ہیں کہ آج ہماری ناک نہ کٹ جائے، ہم اپنی ناک کی بات کیا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ تبارک تعالی ہماری اس ناک کو ضائع کرے گا، ہماری اس ناک کو ہی مٹی میں درگور کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، آخری رکن جو قاعدہ ہے، قاعدے میں جب لوگ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد ان کی نظر گود میں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ چیز کا احساس ہو جائے کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور آج بھی ہم خالی ہاتھ ہیں اور کل بھی ہمیں خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ جانا ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال اور ہم تک جو پہنچا، ہمارے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ نہانے کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے کہ کھڑے ہو کر نہانا چاہیے یا بیٹھ کر نہانا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں نہانا جائز ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اگر بیٹھ کے نہایا جائے تو وہ افضل طریقہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ محترم ناظرین، ایک سوال اور ہم تک پہنچا ہے کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نماز کے بعد مسجد میں لیٹ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے لیے تو یہ جائز ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں لیٹ سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے، ساتھ میں اس کو کچھ ذکر اللہ بھی کرنا ضروری ہے، مگر مقامی رہنے والوں کے لیے یہ چیز لاگو نہیں ہوتی۔ مگر اس کے باوجود اگر کوئی شخص مسجد میں سونا یا لیٹنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اعتکاف کی نیت کر لے۔ نیت یہ ہے نویت سنت الاعتکاف، میں نے نیت کی اعتکاف کی۔ محترم ناظرین، اگر کوئی شخص مسجد میں لیٹنا یا بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے، اور اگر اس نے اعتکاف کی نیت کر لی اس کے بعد اگر وہ لیٹتا ہے بیٹھتا ہے تو وہ بھی اس کا ثواب میں گنا جائے گا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ اللہ کا ذکر اللہ کر لیا کرے۔ محترم ناظرین، ایک سوال اور ہے جو بڑا مشہور ہے، بہت سے بھائی پوچھا کرتے ہیں کہ 786 اور 92 کا کیا مطلب ہے؟ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ 786 جو نمبر ہے یہ اردو میں عدد کہا جاتا ہے۔ اس عدد سے جو نام نکلتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت نکلتی ہے، اور جو دوسرا نمبر ہے 92 کا، 92 کی نسبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ 92 کا جو عدد ہے وہ بسم اللہ شریف کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے۔ محترم ناظرین، ایک سوال اور آیا ہے ہم تک کہ قسم کھانا کیسا ہے اور قسم کھا کر قسم توڑنا کیسا ہے؟ تو محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور کھا کر توڑ دی تو اس میں اہم یہ ہے کہ وہ قسم کس کی کھائی گئی، پہلے یہ پوچھا جائے گا۔ اگر تو قسم اللہ تعالیٰ کی کھائی یا قرآن مجید کی کھائی، ان دو قسموں کو کھانے کے بعد اگر کوئی شخص توڑتا ہے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ بتاتا چلوں، کفارہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کرے، یا پھر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ یہ ان دو قسموں کو توڑنے کا کفارہ ہے، اور اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہ ہو، اور کپڑے پہنانے کی بھی طاقت نہ ہو، تو کم سے کم لگاتار 3 روزے رکھنا اس پر لازم ہے، ورنہ کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر ان قسموں کے علاوہ کسی نے بچوں کی یا اپنے دوست کی یا ماں یا باپ یا کبھی کسی ولی کی یا کسی نبی یا کسی رسول کی قسم کھائی تو ان قسموں کو توڑنے پر کوئی بھی کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، ایک بہن کا سوال ہم تک پہنچا کہ شوال میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں کیا ان کی کوئی تاریخ مقرر ہے یا کسی بھی تاریخ میں ان روزوں کو ادا کیا جا سکتا ہے؟ محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کی روشنی میں جو شوال کے روزوں کی فضیلت ہے اس میں تاریخ
کی کوئی قید نہیں، اس ماہ میں جب جی چاہے وہ روزے رکھے، انشاءاللہ تبارک تعالی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو فضیلت ہے اس کا ثواب پائے گا۔ محترم ناظرین، ابھی تک آپ نے ہمارے سوالوں کو بخوبی سنا اور جوابوں کو بھی سن لیا ہے۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ علم دین سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ آپ تک جو یہ دین کی باتیں پہنچی ہیں آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات سننا اور سن کر دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ علم دین سنو تو دوسروں تک ضرور پہنچاؤ۔ اور محترم ناظرین، چلتے چلتے ہم آخر میں آپ کے سامنے ایک وظیفہ پیش کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے پوچھا تھا کہ ہمارا ذہن بڑا کمزور ہو گیا ہے، ہم بہت سی چیزیں بہت جلدی بھول جایا کرتے ہیں، تو کوئی چھوٹا سا وظیفہ آپ ہمیں بتا دیں جس سے ہمارا ذہنی قوت جو ہے مضبوط ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، اس کے لیے آپ پنج وقتہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد ماتھے پہ رکھ لیں اس طرح، اور 11 مرتبہ یا حفیظو یا قویو یا حفیظو یا قویو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو قوت عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ یا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔